میری اسی کتاب کو 2 زبانوں میں انڈیا میں شائع کیا ہے، ایک ہندی زبان میں اور ایک اردو میں، لیکن الحمدللہ دونوں کتابیں میرے نام کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، بونس تاردس، بونا تاردا، بونا سیرا، کالیسپیرا، گڈ نابن، جمبو گنائرن، ہائی اینڈ ہیلو ٹو آل آف یو۔ میں ہوں ازکیانی، آپ دیکھ رہے ہیں PK49 نیوز جرمنی اور میں ہوں ازکیانی، اور پردیس کہانی میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ پردیس کہانی کا، اپنا خوبصورت سا نام بتائیے گا۔ جی، عبداللطیف چشتی۔ عبداللطیف چشتی صاحب، تو عبداللطیف چشتی صاحب آپ کب سے جرمنی میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جرمنی سے آنے سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میرا تعلق پاکستان کے مشہور و معروف ضلع سیالکوٹ سے ہے۔ سیالکوٹ میں مڈل کرنے کے بعد میں بیرا شریف، مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخل ہوا تھا۔ 81 سے لے کر 90 تک میں بیرا شریف میں پڑھتا رہا ہوں۔ وہاں پہ میں نے ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی، دورہ حدیث شریف، ڈبل میں وہ مکمل کیا، اور پھر 90 میں ہی میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی حکم کے اوپر پاکستان سے دنیا کی مشہور و معروف اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر مصر چلا گیا تھا۔ 90 سے لے کے 97 تک میں وہاں پہ رہا ہوں۔ وہیں پہ میں نے الحمدللہ ماسٹر بھی کیا ہے، اور 7 سال میں جامعہ الازہر میں پڑھتا رہا ہوں۔ صحیح۔ اچھا حضرت صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جرمنی آپ کب آئے اور کیوں آئے؟ 97 میں جامعہ الازہر سے فارغ ہو کر پاکستان گیا تھا، اور الحمدللہ 1 سال میں نے پاکستان میں دین کی خدمت کی۔ 98 میں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ کے وصال کے بعد سجادہ نشین پیر طریقت مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین الحسنہ شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرا شریف نے مجھے حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جرمنی بھیجوں تاکہ آپ جرمنی جا کر دین کی خدمت کریں۔ تو آپ کے حکم کے مطابق میں 99 میں ادارہ پاک دارالاسلام میونچنسٹراسے فرینکفورٹ میں امام کی حیثیت سے آیا تھا۔ اچھا، آپ امام کی حیثیت سے آئے۔ تو جرمنی کے حوالے سے تھوڑی ہم بات کریں گے کہ وہ دور جب 98 کا دور تھا تو کیسا تھا یہاں پہ، اور اب 2025 چل رہا ہے، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتنے ڈیفرنس آئے، کیا کچھ چینج ہوا؟ جب میں 99 میں ادارہ پاک دارالسلام میونچنسٹراسے میں آیا تھا تو اس وقت دور دراز تک جرمنی میں پاکستان کی مساجد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ صحیح۔ اس وقت ایک ہی مشہور و معروف ادارہ تھا، ادارہ پاک دارالسلام، اور ایک پاکستانیوں کا ادارہ تھا مسجد پاک محمدی۔ صحیح۔ یہ 2 ادارے تھے اس وقت مشہور، اور اوفن باغ میں مسجد توحید تھی۔ لیکن الحمدللہ جب میں 99 میں آیا، اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، تو ہمارے جتنے بھی اب جرمنی کے بڑے شہر ہیں، مثال کے طور پر کوبلنس ہے، سٹوٹگارڈ ہے، منہائم ہے، ساربروکن ہے، نیورنبرگ ہے، میونچن ہے، تو یہاں پر پھر پاکستانی مساجد جو ہے ان کا آغاز ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پہلے ہم نے کرائے کے اوپر جگہ لی، وہاں پہ دین کا کام شروع کیا۔ اب بہت سی ایسی مساجد ہیں جو الحمدللہ ہماری اپنی خرید ہیں، اور وہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو 99 میں پہلے اتنی مساجد نہیں تھی۔ آزادی اس وقت بھی تھی، آزادی آج بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جرمن قانون کے مطابق
जो हमें इजाज़त देता है, उस कानून के अंदर रह के हम हर चीज़ कर सकते हैं। मसाजिद की सरगर्मियाँ भी, जलसे जुलूस की सरगर्मियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त जर्मनी के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानियों की अपनी मसाजिद है। बर्लिन हो, हमबर्ग हो, जितने भी बड़े शहर हैं तो वहाँ पे दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी हमें इजाज़त है जलसे की, जुलूस की, तो आप क्या समझते हैं कि ये 99 में अगर 2000 की बात की जाए तो उस वक्त कैसा माहौल था? क्या ये आप जुलूस वगैरह निकालना या जैसे मिलाद का जुलूस निकालते हैं, जलसे वगैरह करते हैं, तो क्या ये इसकी इजाज़त थी उस वक्त भी? जब मैं 99 में आया था तो उस वक्त भी हमें इजाज़त थी, चूँकि उस वक्त पूरे जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में सिर्फ एक ही मिलाद शरीफ का जुलूस निकाला जाता था। अच्छा, ये उस वक्त से निकाला जा रहा है? अच्छा, तकरीबन बल्कि 35 साल से 30-35 साल से ये जुलूस ईद मिलादुन नबी का फ्रैंकफर्ट के अंदर निकाला जा रहा है। अच्छा, तो उस वक्त चूँकि जुलूस एक होता था तो जर्मनी भर से आप सुन के हैरान होंगे कि बर्लिन से लेकर सारब्रोकन तक, स्टुटगार्ट से लेकर म्यूचन तक, ये जितने भी बड़े शहर हैं उन तमाम से लोग फ्रैंकफर्ट आते थे और बड़ा भरपूर जुलूस निकाला जाता था। अब चूंकि हर बड़े शहर में अपनी मसाजिद हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने अपने शहरों में जुलूस निकालें। अगर कोई मस्जिद वाले जुलूस निकालना चाहें तो कानून के मुताबिक उनको इजाज़त मिल जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जुलूस निकालते हैं। पहले हम फ्रैंकफर्ट में सिर्फ एक जुलूस निकालते थे, अब हम फ्रैंकफर्ट में 2 जुलूस निकालते हैं। एक वो जुलूस, 3 हो गए, नहीं वो मैं अर्ज करता हूँ, 2 इस तरह कि पहला वो जुलूस जो शुरू से चल रहा है और उसके साथ साथ हम 12 रबीउल अव्वल को, चाहे वो किसी दिन भी आ जाए, तो 12 रबीउल अव्वल को हम मिशल बरदार जुलूस निकालते हैं। वो हम मगरब की नमाज के बाद मिशल वगैरह का अहतमाम करते हैं। पाकिस्तान की तरह आग की तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हम यहाँ से लाइटें लेते हैं तो उन लाइट के ज़रिए से हम जो है वो रोशनियों के शहर फ्रैंकफर्ट में गली गली जो है अल्लाह के नबी के मिलाद का जिक्र करते हैं। और इसके साथ फ्रैंकफर्ट के साथ ही उसका दूसरा जो करीबी शहर है ओफनबाख, अब ओफनबाख में भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी के साथ हम जुलूस निकाल रहे हैं। तो इस तरह हम फ्रैंकफर्ट के ये क्या कहते हैं एक इलाके में 3 जुलूस जो हैं वो हमारे पक्के हैं। हमबर्ग में भी हो रहा है, दूसरे शहरों में भी हो रहे हैं, बल्कि बहुत से ऐसे शहर हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं। तो हमने स्टुटगार्ट में भी एक दफ़ा जुलूस निकाला है और वो भी बहुत कामयाब हमारा जुलूस रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा हज़रत साहब, ये बताइएगा कि जब एक इमाम साहब को यहाँ पे बुलाना होता है तो ये क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या कुछ जो है वो पूछते हैं यहाँ पे, क्या ईजी है बुलाना, और फिर इसके मुतल्लक जो है वो कवानीन क्या कहते हैं? पहले नंबर पे ये है कि ये इमामत का जो मनसब है ना, ये इतना आसान नहीं है। सही। बिलखुसूस जो यूरोप में आते हैं ना, उनको तैयार होके आना चाहिए। सही। पाकिस्तान का और यूरोप का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे बहुत से ऐसे मसाइल और चीज़ें हैं कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो हमसे उसका प्रैक्टिकल मांगते हैं। सही। भाई हम साइंस का दौर है, हमें प्रैक्टिकल बताओ कि ये चीज़ मुमकिन है या नहीं है। तो उसके लिए पहले नंबर पे तो इमाम साहब जो हैं उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। सिर्फ एक हाफ़िज़ कुरान यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। बहुत से सवालात, बहुत से मसाइल हैं जिनका इमाम साहब को सामना करना पड़ता है, और अगर इमाम साहब उन सवालों के जवाबात से लोगों को मुतमिन न कर सकें तो फिर इमाम साहब के लिए भी ज़रा रहना मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया अल अज़हर से पढ़ा हुआ था, पाकिस्तान से मैंने MA किया था, जामिया अल अज़हर से भी MA किया था। और जामिया अल अज़हर में पढ़ने का मतलब ये है कि मैं एक बहुत वसी माइंडेड, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने पढ़ा है या देखा है तो मेरा माइंड बहुत ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जब आया हूँ तो मुझे किसी किस्म का कोई मसले का सामना नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं बेरा शरीफ से पढ़ा हूँ, फिर जामिया अल-अज़हर से पढ़ा हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि लोगों को इकट्ठा करूँ। सही।
جو لوگوں کو پاکستان میں مسائل ہوتے ہیں یہ مختلف گروپوں کے یا مختلف مسالک کے، لیکن الحمدللہ یہاں آ کر ہم نے کوشش کی ہے اور ہم نے سارے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہم سارے کے سارے دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا جرمن جو قوانین ہیں اس کے جو ایزی ہو جاتا ہے یہ؟ جب میں 99 میں آیا تھا تو آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ مجھے ادارہ پاک دارالسلام کے اس وقت کے پریزیڈنٹ حاجی افتخار الدین ارشد صاحب نے سپانسر بھیجا تھا۔ وہ سپانسر امبیسی میں جمع کرانے کے بعد 2.5 مہینے میں فرینکفرٹ میں بیٹھا تھا۔ اچھا، یعنی 2.5 مہینے میں میری انکوائری بھی ہوئی ہے، یہاں سے انہوں نے کیا کہتے ہیں حاجی صاحب سے دوبارہ پوچھا بھی ہے، پھر مجھے انہوں نے ویزا بھی دیا ہے، اور یہ سارا پروسیجر 2.5 مہینے میں مکمل کر کے میں یہاں آ گیا تھا۔ لیکن اب وہ حالات نہیں رہے۔ پہلے نمبر پہ اب جو ہے وہ ان کو کورس کرنا پڑتا ہے زبان کا، بی آئنز وہاں سے کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اب آپ سب دوست جانتے ہیں کہ امبیسی سے ہمیں اپوائنٹمنٹ اتنی جلدی نہیں ملتی، تو دوسرے نمبر پہ اب بہت زیادہ انکوائری ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے سارے قوائف جو ہیں دیکھے جاتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی کسی جماعت کے ساتھ تعلق تو نہیں، کسی تنظیم کے ساتھ تعلق تو نہیں، تو اس لیے اب پاکستان سے کسی امام صاحب کو قانونی طور پہ بلانا بہت مشکل ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے مشورے کے ساتھ امام اپلائی کیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی تک ان کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں آ رہی۔ اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اپنی ڈگریاں دیں گے، پھر چیک ہوں گے، پھر آئیں گے، تو پھر اس لیے بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ 9/11 کے بعد یہ پاکستان یہ جو ہے نا امام حضرات کا بلانا بہت مشکل ہو گیا، اب مشکل ہو گیا۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو مسلم پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے آپ کی خدمات ہیں، تو یہاں کی جو جرمن کمیونٹی ہے وہ میں نے دیکھا بھی ہے، آپ کے ہاتھوں سے بھی بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑا ان کے حوالے سے بتائیں کہ ان کے اندر آپ انٹیگریٹ ہوئے ہیں، انہیں کیسے بتایا، کیا کچھ ان کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے جو اسلام پھیلایا نا وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا، اپنے اخلاق سے پھیلایا۔ تو ہم یہاں رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلا ہے اخلاق سے پیش آنا۔ تو اگر آپ کسی جرمن کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے نا تو وہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ پہلا مقصد ہے کسی کو قریب کرنا۔ جب وہ قریب ہو جائے گا تو پھر ہم اپنا مقصد جو ہے اس کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مالک کی توفیق ہے کہ کافی احباب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے بچایا ہے اور وہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس مالک کا کرم ہے جس کے اوپر کرم کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے امام صاحب کی حیثیت سے میں دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، تمام ائمہ کرام کو، کہ اگر ان کو کوئی موقع ملے تو وہ ان کے ساتھ اخلاق سے اس طرح پیش آئیں کہ ان کا جی چاہے کہ میں خود مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ میں نام نہیں لیتا، ایک خاتون تھی تو میرے جاننے والے تھے یعنی فیملی میں، تو لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھیں، لیکن وہ گھر والے چاہتے تھے کہ ہماری ماں مسلمان ہو جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ کہیے گا، ان کے ساتھ آپ اتنا برتاؤ اچھا کریں کہ یہ خود کریں۔ تو مجھے یہ پتہ یہ چلا کہ وہ میری یوٹیوب کے اوپر اردو تقریریں سنا کرتی تھی، حالانکہ ان کو زبان بھی نہیں آتی تھی لیکن سنا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ڈالا کہ جب میں جاتا تھا میں بڑے اچھے طریقے سے ماں سمجھ کے پیش آتا تھا، بڑا ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ تو وہ جب مسلمان ہوئی نا وہ دن ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ میں دوڑ کے گیا۔ میں دو چیزوں میں تھوڑی سی جلدی کرتا ہوں، اگر کوئی کہے نا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو میں سارے کام چھوڑ کے پہلے وہاں جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا، زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، اس لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو جلدی سے مسلمان کرو، اور مسلمان ہونے کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتا، فوراً مسلمان کر دیتا۔ اچھا، آپ کی وساطت سے کم و بیش کتنے
آپ لوگ جو ہے وہ میں مشرف اگر گنتی میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کہہ سکتا ہوں مالک کا کرم ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن میں تعداد میں اس لیے نہیں کہ میں نے کبھی یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں لکھا کہ اتنے ہوئے. میں ہاں ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اسلام کا سارا کچھ، لیکن میں نے کبھی گنا نہیں ہے تاکہ میرے ذہن میں کبھی یہ نہ آ جائے کہ اتنے ہو گئے ہیں. میں جب کرتا ہوں تو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. زبردست. اچھا اظہر صاحب، آپ کی کوئی علمی خدمات جو ہماری کمیونٹی کے لیے ہوں؟ میں نے پہلا نمبر پہ کہا کہ میری پہلی تو سب جو بنیاد ہے وہ بیرا شریف ہے. اس کے بعد میں جامعہ الازہر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میری پہلی کتاب جو ہے وہ عربی میں ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ میں نے 93 میں نے ایک کتاب اردو کا عربی میں ترجمہ کیا. اردو میں تھا مدینہ منورہ سے ایک خط دختر پاکستان کے نام. یہ تقریباً 150-200 صفحے کی کتاب تھی اور اس میں عورتوں کے بہت اچھے طریقے سے مسائل لکھے گئے تھے. تو میں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو میں نے کہا کہ چونکہ یہ اب عربیوں کے پاس کتاب جائے گی تو میں اگر پاکستان لکھوں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب تو اب عربیوں کے لیے ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، رسالۃ من المدینۃ المنورہ الی بنت الخلیج. تو وہ میں نے 250 صفحے کی کتاب جو ہے وہ اردو سے عربی میں ترجمہ کیا. اور الحمدللہ پہلی کتاب مدینہ منورہ سے یہ میری شائع ہوئی تھی. اس لیے میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلی کتاب جو لکھی وہ مدینہ طیبہ میں لکھی تھی. دوسری کتاب کا میں نے جو ترجمہ کیا اردو سے عربی میں وہ تھا حقوق زوجین کے بارے میں. اور اس کتاب کا میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے، جو ابتدائیہ ہے، وہ میں نے مسجد نبوی شریف کا جو اس کی لائبریری ہے نا، مکتبہ جو مسجد نبوی شریف کی لائبریری ہے، تو وہاں بیٹھ کے میں نے اس کا مقدمہ لکھا تھا. تو اس لیے یہ کتاب جو دوسری جو ہے جس دوست کو میں نے دی تھی لکھ کر، وہ پھر شاید اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو وہ مجھے نہیں مل سکی. لیکن پہلی کتاب جو ہے وہ میں آج بھی میرے پاس گھر میں موجود ہے کہ یہ مدینہ طیبہ سے شائع ہوئی ہے. پھر میں جب فارغ ہو کے پاکستان چلا گیا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب پیر طریقت پیر میجر محمد ابراہیم شاہ صاحب، پیر صاحب کے صاحبزادے 3 نمبر پہ ہیں، وہ مجھے انہوں نے بلایا تو فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں بیٹا آپ کوئی علمی کام کریں تاکہ دنیا میں آپ کا نام باقی رہے. تو میں نے کہا حضور میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں حج عمرے کے اوپر بہت کتابیں ہیں، تو ایک کتاب لکھ جو انفرادی طور پہ دوسری کتابوں سے مختلف ہو. میں نے جی حامی بھر لی. تو پھر میں نے مختلف کتابیں جو پاکستان سے حج عمرے کے اوپر تھیں، PIA والوں کی، نیشنل بینک والوں کی، وزارت مذہبی امور کی، علماء اکرام کی، وہ ساری کٹھی کی، ان کو پڑھا. ان کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے ایک اپنے ذہن کے مطابق کتاب لکھی اور اس کی خصوصیت یہ رکھی کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا وہ ترتیب سے لکھا. مثال کے طور پہ آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے پہلا سٹیپ یہ کیا ہے، اب آگے والا یہ کرنا ہے، آگے والا یہ کرنا ہے. تو وہ میں نے کتاب جو ہے وہ 98 میں لکھی اور اس کی کاپی یہ میرے پاس ایک موجود ہے. جی بالکل. یہ چھوٹی کاپی، یہ بڑی کاپی بھی ہے لیکن یہ ہم نے جیب کے لیے اس کے لیے. تو یہ ضیاء القرآن والوں نے الحمدللہ یہ 98 میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی شائع کی تھی. اب جب یہ 98 میں میری دوسری کتاب اردو میں شائع ہو گئی تو اسی کتاب کو انگلینڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا. اب انگلینڈ میں یہی کتاب انگلش میں مل رہی ہے. آپ میڈیا والے آپ سن کے خوش بھی ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے. مجھے اتنا میڈیا کا یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں ہے، لیکن ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں امازون کے اوپر کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا. تلاش کرتے کرتے مجھے یہی میری کتاب جو ہے کسی نے امازون پہ مل گئی. لیکن یہ پاکستانی نہیں تھی، یہ انڈین زبان میں تھی. اچھا، ہندی میں. اچھا. میں نے کہا کہ یہ میری کتاب اور ہندی میں نے اس کو پھر شوق پیدا ہو گیا، کھولتا رہا، اس کو چیک کرتا رہا. کیا دیکھا کہ کسی ادارے نے
میری اسی کتاب کو 2 زبانوں میں انڈیا میں شائع کیا ہے، ایک ہندی زبان میں اور ایک اردو میں، لیکن الحمدللہ دونوں کتابیں میرے نام کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس بندے نے حق ادا کیا۔ میں نے وہ دونوں کتابیں جو ہیں میرے پاس جو مقتدی ہیں، ایک انڈین ہے، تو میں نے ان کو دیے کہ مجھے یہ کتابیں چاہیے۔ وہ اللہ خوش رکھے میرے انڈین مقتدی کو، اس نے وہ مجھے دونوں کتابوں کے نسخے لا کے دیے ہیں، میرے پاس گھر میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب میں پھر جرمنی آ گیا، جرمنی آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ بچے پاکستان کی طرح لمبی لمبی عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، بالکل۔ تو میں نے پھر ایک ذہن بنایا، اور ذہن بنانے کے بعد بچوں کے ابتدائی تعلیم کے لیے جرمن زبان میں ایک کتاب ترتیب دی۔ زبردست۔ جرمن زبان میں، جرمن زبان میں کتاب ترتیب دی، اور اس کو پاکستان سے چھپوایا ضیاء القرآن پبلیکیشن سے، پھر یہاں منگوائی، اور الحمدللہ جس نے بھی اس جرمن کتاب کو پڑھا ہے وہ خوش ہوا ہے۔ تو اس طرح روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو ہیں وہ ہمارے چلتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر روزوں کے اوپر، نماز کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، یہ ہمارا علمی کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں جب مالک توفیق دیتا ہے تو عمرے پہ جاتا ہوں نا، تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، جب خانہ کعبے کا طواف لگا رہا ہوتا ہوں نا تو میرے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میری کتاب ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ 2 موقع پہ میں زیادہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مدینہ طیبہ میں گیا، اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں جو روزمرہ کی وہاں پہ بول چال ہے، آپ پاکستانی ہیں، اردو نہیں بولتے، عربی نہیں بولتے، تو آپ کو ضرورت ہے، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے آخر میں وہ جو ہے نا ضروری چیزیں ان کی اردو سے عربی وہ ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑا یہ کیا کہ اس کے آخر میں یہ جنت البقیع کا نقشہ ہے۔ بالکل، یہ جنت البقیع کا نقشہ وہ ہے کہ جب ہم جنت البقیع میں داخل ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک دوست یہی کتاب لے کے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کتاب لکھا ہے اس نے کہا یہ جہاں سے داخل ہونا ہے ایسے ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ اگر جناب محسوس نہ کریں تو میں آپ کو نہ سمجھا دوں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ سمجھائیں۔ تو جو پھر میں نے وہ کتاب پکڑی، ان کو سمجھایا سارا، بڑے خوش ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ اب جس نے کتاب لکھی ہے نا اس کے لیے دعا کرو۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہیں آپ نے تو نہیں لکھی؟ اچھا۔ تو میں نے کہا جی میں نے لکھی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں کی۔ اسی طرح خانہ کعبے میں ہم طواف کر رہے تھے، تو ایک فیملی جو ہے وہ میری کتاب پڑھ رہی تھی، تو میری وائف بھی ساتھ تھی، تو وہ خاتون کو کہنے لگی کہ باجی جس نے یہ کتاب لکھی ہے نا اس کے لیے دعا ضرور کرنا، اور میں ساتھ ہی تھا۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگی کہیں آپ نے میاں نے تو نہیں لکھی؟ تو وہ ہنسنے لگی جی یہ میاں نے کتاب لکھی ہے، دیکھیں ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، 98 سے لے کے آج تک یہ کتاب پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے حجاج کرام جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہی میرے لیے جو ہے وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب میں نے وقف کی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی اس کے اوپر میں پیسہ نہیں لیتا، کوئی چیز نہیں لیتا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے جتنا بھی علمی کام کیا وقف کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ حضرت صاحب ہمارا آخری اگر کوئی میسج ہے ہمارے جو اوورسیز یہاں پہ جرمنی میں اسپیشلی جو مسلم آباد ہیں پاکستانی ہیں ان کے لیے، میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں نا اوورسیز، ہم میں سے ہر کوئی یہاں پہ سفیر ہے، امبیسڈر ہے۔ کس چیز کا؟ دین کا، اپنے ملک کا۔ پہلے نمبر پہ ہم دین کے امبیسڈر ہیں، دین کے سفیر ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علماء کرام ہی تبلیغ کریں، ہم میں سے ہر بندے کا فرض بنتا ہے اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق وہ کیا کرے، تبلیغ کرے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے اگر آپ اپنے پڑوسی، چاہے وہ جرمن ہیں چاہے کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے نا، ایک وقت آئے گا وہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنے، کیوں؟ اللہ اور اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، تو اس لیے ہمیں سفیر بن کے رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ملک کا سفیر ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جس کو بزنس مین کو رب نے توفیق دی ہے وہ اپنے لیول پہ کرے، دوسرے کو کسی توفیق دی ہے وہ اپنے لیول پہ کرے، لیکن اپنے ملک کے لیے وہ ضرور کرے۔ کیوں؟ میں اگرچہ جرمن پاسورڈ لے لوں،
किसी मुल्क का पासपोर्ट ले लूँ, लेकिन मेरी पहचान जो है ना वो पाकिस्तान है। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान में सैलाब आ जाए हम परेशान हो जाते हैं, ज़लज़ला आ जाए हम परेशान हो जाते हैं, कोई आफत आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला, आज हम इकट्ठे बैठे, आज आपने हमसे जो क्या कहते हैं कि गुफ्तगू की और हमें ये गुफ्तगू करके खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपको मज़ीद अल्लाह ताला तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आप जहाँ पे भी बसते हैं अपने सबसे पहले आप दीन के सफ़ीर हैं, फिर पाकिस्तान के। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगली एपिसोड के साथ मिलेंगे।